السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سمیع اللہ ہے. میں ایز اے کنسلٹنٹ چائلڈ اسپیشلسٹ مفتی محمود ٹیچنگ ہاسپٹل میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں. آج کی یہ ویڈیو از آل اباؤٹ ہسٹری ٹیکنگ ان پیڈیاٹرکس. What is basically history taking? History is basically gathering of pertinent and relevant information from a patient. And now history taking is said to be an art. Why it is an art? Because you have to extract maximum productive information in a minimum period of time. آپ کی ہسٹری اتنی اچھی ہوگی. آپ کی ہسٹری ٹیکنگ از دا فرسٹ اسٹیپ ان ڈائگنوزنگ اینڈ مینیجنگ اے پیشنٹ. اب یہ آرٹ کیوں ہے؟ کیونکہ a relevant and a comprehensive history would guide you to do the relevant examination, and this relevant examination joint with your history findings would guide you to do the relevant investigations, and all of these in return will lead you to a proper diagnosis. اور ایک proper diagnosis کی وجہ سے پیشنٹ کی مینجمنٹ اچھی ہوتی ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. لائک فار ایگزامپل ایک بچہ 9 سال کا ایک بچہ آپ کے پاس پریزنٹ کیا ہے وتھ فیور، وامٹنگ اینڈ فٹس. اب آپ نے اس کی ڈیٹیلڈ ہسٹری لے لی تو آپ کو آئیڈیا ہوا بیکاز دیر از ہسٹری آف فٹس، سو یو وڈ ہیو ٹو پروب دا سینٹرل نروس سسٹم اور دا نیورولوجیکل اسیسمنٹ ان ڈیٹیل. تو آپ کی ہسٹری نے آپ کو گائیڈ کیا کہ سی این ایس کا ایگزامینیشن زیادہ کرنا ہے. جب آپ سی این ایس کا ایگزامینیشن کریں گے تو آپ کو وہاں پہ ڈیورنگ دا کمپلیٹ ایگزامینیشن say for example you found out that the signs of meningeal irritation like Kerning sign, Brunzowski sign and the neck stiffness is positive, so it gave you another idea that it could likely be a case of meningitis. تو آپ نے کیا کیا؟ اس کے بعد آپ کو انویسٹیگیشنز ڈیسائیڈ کرنے میں آسانی ہوگی. اب آپ لمبر پنکچر یعنی کہ سی ایس ایف آر ای اور سی ٹی اسکین کریں گے، سی ٹی اسکین برین ٹو ریچ اے پراپر ڈائگنوسس. اور ان انویسٹیگیشنز کے بعد آپ ڈائگنوسس بلڈ کر لیتے ہیں، پھر مینجمنٹ آسان ہے پیشنٹ کی. اس لیے ہسٹری ٹیکنگ ایک آرٹ ہے، ایک بڑے پیٹرنائزڈ ویل آرگنائزڈ مینر میں آپ نے جانا ہے اور پیشنٹ کی ڈائگنوسس تک پہنچنا ہے بیسیکلی. اب ہسٹری ٹیکنگ کے ملٹیپل پارٹس ہیں، اس میں ہم ون بائی ون ہسٹری ٹیکنگ کو ڈسکس کریں گے. کچھ پارٹس ایسے ہیں which are common in every speciality and you will have to ask those very question in every history, whether it is of medicine, it is of gynae and obstetrics or it is of surgery. کچھ پارٹس specified ہیں for pediatric history تو وہ میں آپ کو onward بتاؤں گا. Starting with history, you will have to start with biodata first. تو biodata میں آپ نے پیشنٹ کا نام، فادرز نیم، ایج، جینڈر، ایڈریس، ویٹ، ایڈمیشن تھرو اور یہ ساری چیزیں پوچھنی ہیں. اب ہر ان میں سے ہر ایک چیز کی اپنی سگنیفیکنس ہے. لائک پیشنٹ کا نیم آپ نے پوچھا اور اس کے ساتھ آپ نے فادرز نیم بھی پوچھا. ایک تو پیشنٹ کا نیم، موسٹ آف دا ٹائم دا نیم آف دا پیشنٹ would lead you not to ask another question of the gender. Like کسی نے آپ کو کہا محمد طلحہ اس کا نام ہے تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا he is a male, so you will not have to ask gender in another question. اب فادرز نیم کی کیا سگنیفیکنس ہے میں فردن چھوٹا چھوٹا آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے. فادرز نیم ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سینیریو میں محمد ایک بہت کامن نام ہے، تو آپ کو پوچھنا پڑتا ہے. اگر فادرز نیم پتہ ہوگا تو محمد کے ساتھ آپ کے probability is there that in your ward 4 patients with a name of محمد وہ آپ کے پاس ایڈمٹ ہوں تو آپ کو سیگریگیٹ کرنے میں آسانی ہوگی کہ محمد سن آف فہد کون ہے، محمد سن آف اسلم کون ہے. Onward, age is very important because few diseases are more common in particular age groups like bronchiolitis, which is lower respiratory tract infection caused by the respiratory syncytial virus. It is more common in infantile age.
ٹھیک ہے, 1 سال سے کم بچوں میں برونکیولائٹس زیادہ کامن ہے, تو اٹ وڈ آلسو اسسٹ یو ان میکنگ یور اپروپریٹ ڈائگنوسس اینڈ انڈائریکٹلی مینیجنگ اے چائلڈ. اس کے بعد ایڈریس, because few diseases are more common and are endemic in particular areas, in particular regions, like malaria. کبھی کبھی کسی ایک ایریا میں ملیریا انڈیمک ہوا ہوتا ہے, تو آپ کا اس کیس میں آپ کو ایڈریس بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. ایڈمیشن تھرو آپ نے پوچھنا ہے کہ whether it was the child was admitted through emergency or he or she was admitted through OPD. اس سب کے پوچھنے کے بعد this is cumulatively called as biodata. اس سب کے پوچھنے کے بعد you would jump on to chief complaints or the presenting complaints. Chief complaints are those complaints by which the patient has presented to you. آپ نے کیسے پوچھنا ہے, جی آپ کو کیا تکلیف تھی, تو پیشنٹ آپ کو اپنے پورے مسئلے بتائے گا. لائک موسٹ آف دا کیسز میں کیونکہ اٹینڈنٹ جو ہوتی ہیں وہ مدر ہوتی ہیں یا فادر ہوتے ہیں, تو وہ آپ کو اپنے بچے کی پوری کمپلینٹس بتائیں گے کہ اس کو کھانسی تھی, اس کو بخار تھا اور اس کو الٹیاں آ رہی تھیں. سو چیف کمپلینٹس میں یو وڈ ہیو ٹو ارینج دیم ان اے کرونالوجیکل آرڈر. واٹ از کرونالوجیکل آرڈر؟ جو کمپلینٹ, جس کمپلینٹ کا ڈیوریشن زیادہ لمبا ہے, یو وڈ ہیو ٹو رائٹ اٹ ویری فسٹ. لائک اگر اس کو فیور ہے 15 دن سے, اس کو وامٹنگ ہے 4 دن سے, اور اس کو کف ہے 2 دن سے, سو یو ول ہیو ٹو رائٹ فیور فرام دا لاسٹ 15 days, vomiting from the last 4 days and cough from the last 2 days. اس کرونالوجیکل آرڈر میں آپ نے لکھا. اچھا, دوسرا امپورٹنٹ چیز ہے, چیف کمپلینٹس رائٹ کرتے ہوئے یو وڈ ہیو ٹو یوز دا لے مین لینگویج. لائک آپ کو پتہ ہے کہ وی میڈیکل اسٹوڈنٹس اور وی ڈاکٹرس کال فیور ایز پائریکزیا, سو یو ول ناٹ ہیو ٹو رائٹ پائریکزیا فرام دا لاسٹ 5 days. آپ نے لکھنا ہے فیور فرام دا لاسٹ 5 days. سملرلی وی کال وامٹنگ ایز ایمیسس, تو ہم نے ایمیسس نہیں لکھنا, ہم نے وامٹنگ لکھنا ہے. اس طرح سے آپ نے پیشنٹ کی لینگویج یوز کرنی ہے اور چیف کمپلینٹس لکھ لینی ہے. نیکسٹ پارٹ از ہسٹری آف پریزنٹ النس, وچ از آلسو اے ویری امپورٹنٹ پارٹ. ہسٹری آف پریزنٹ النس میں جو آپ نے پریزنٹنگ کمپلینٹس لے لی, ان کی ڈیٹیلز لکھنی ہوتی ہیں. لائک اس میں کچھ پوائنٹس ہیں وچ آر کامن ٹو ایوری کمپلینٹ, تو کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ ڈفرینٹ کمپلینٹس میں ڈفرینٹ ہیں. لائک آئی وڈ سے ڈیوریشن, آن سیٹ, سیویئرٹی, پروگریشن, ریلیونگ فیکٹر, ایکسکریبیٹنگ فیکٹرز. دیز آر دا پوائنٹس وچ آر کامن ٹو ایوری کمپلینٹ. آپ کا ایک بچہ جو آپ کے پاس فیور ہے, پین ہے, کف ہے, وامٹنگ ہے, ان ساروں کے ساتھ پریزنٹ کیا ہے, آپ ان سے یہ کامن کوشچن ساروں سے ہی پوچھ سکتے ہیں. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سے بتا دیتا ہوں. لائک چائلڈ پریزنٹڈ ٹو یو ود پین ایبڈومن. آپ نے کیا پوچھا اس سے؟ ڈیوریشن, فرام ہاؤ مینی ڈیز, دین پین ایبڈومن, وٹ از دا فریکوینسی, دن میں کتنی دفعہ ہوتا ہے اس کو پین, وٹ از دا پروگریشن, ویدر دا پین ہیز aggravated with the passage of time, what was the onset, how was the onset, whether the pain was sudden, all of a sudden the pain, the child felt the pain, yeah, it was gradual in onset. Then you will have to ask the severity of the pain, whether it was very severe, mild pain تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اس کے بعد آپ نے پوچھنا ہے فریکوینسی, جو کتنے دفعہ دن میں پین ہوتا ہے. اس کے بعد وٹ آر دا ریلیونگ فیکٹرز, کیا کوئی میڈیسنز لیتا ہے اس سے وہ پین سیٹل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے پوچھنا ہے ایکسٹربیٹنگ فیکٹرز, کون سی چیز ہے جس سے پین بڑھ جاتا ہے, کیا کھانا کھانے سے پین بڑھ تو نہیں جاتا. سملرلی کچھ کویشچنز بہت ٹپیکل ہوتے ہیں, بہت آپ کو ان ساری کمپلینٹس کی کویشچنز پڑھنے پڑیں گے. تو لائک اگر پین ہے تو اس کی سائٹ آپ نے پوچھنی ہے, وچ ایریا آف دا ایبڈومن از بینگ انوالوڈ. اب فار ایگزامپل فٹس ہیں, تو فٹس میں آپ کو کویشچن کرنا ہے کہ what was the type of fit, whether these were generalized fits or these were focal seizures. اچھا, فٹس کے ساتھ پوسٹ ایکٹل ڈراؤزینس تو نہیں تھی, فٹس کے بعد بچہ بے ہوش تو نہیں ہو گیا تھا. اچھا, آپ نے جو بھی کویشچنس کرنے ہیں وہ پیشنٹ یا مدر کی اپنی لینگویج کے اندر اور اپنی ان کی ٹرمینالوجیز کے اندر کرنے ہیں. بٹ یو ول ہیو ٹو یو ہیو دا رائٹ ٹو رائٹ اٹ ان یور
own medical language. Like if there is history of post-ictal drowsiness, تو آپ نے پوچھا کہ کیا بچہ جھٹکوں کے بعد بے ہوش تو نہیں ہو جاتا تھا؟ جب انہوں نے آپ کو بتا دیا جی بے ہوش ہو جاتا تھا, you will have to write the history of post-ictal drowsiness is there and the child was drowsy for 5 minutes or 10 minutes, جو بھی اس کی complaints ہیں. So this is history of present illness. Now coming to another part, that is past history. What is past history? Past history میں آپ اس کو براڈلی ڈیوائڈ کر لیں دو میں, پاسٹ میڈیکل ہسٹری اینڈ پاسٹ سرجیکل ہسٹری. تو آپ نے ہر ایک میں اس سے علیحدہ علیحدہ پوچھنا ہے. لائک پاسٹ میڈیکل میں آپ نے پوچھنا ہے ہاؤ مینی ایڈمیشنز ور دیئر. آپ نے اس مدر سے پوچھ لیا کہ اس سے پہلے بچہ کتنے دفعہ ہاسپٹل داخل ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. تو ہر دفعہ کے ایڈمیشن کے بارے میں آپ نے پوچھنا ہے واٹ واز دا کاز آف ایڈمیشن. آپ کو یو شوڈ ہیو اے ویری کلیئر آئیڈیا اباؤٹ وائی دا چائلڈ از بینگ ایڈمیٹڈ سو مینی ٹائمز. What was the reason that has brought the child to hospital? تو cause of admission آپ نے پوچھنی ہے. Then you will have to ask the duration of stay, because it will make you understand what was the severity of disease at that very time. آپ نے ہر ایک ایڈمیشن میں, فار ایگزامپل ایک بچہ ہے سیریبرل پالسی والا بچہ ہے, سیریبرل پالسی, تو وہ بچہ اس کی ریپیٹڈ ہسٹری کی ایڈمیشنز ہوتی ہیں, اینڈ موسٹ آف دا ٹائم دا ہسٹری آف ایڈمیشن از بیکاز آف ریکرنٹ ریسپائریٹری ٹریک انفیکشنز. تو آپ نے ہر ایک اس کا جو ایپیسوڈ ہے اس کو ڈاکومنٹ کرنا ہے, اور اس میں یہی چیزیں پوچھنی ہیں واٹ واز دا ڈیوریشن آف اسٹے, واٹ واز دا cause of admission, and what was the treatment given, what investigations were done, and what was the outcome of admission. جب پیشنٹ جا رہا تھا تو یہ پیشنٹ امپروو ہو کے گیا تھا, whether they were referred to any other center, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں پوچھنی ہیں. Similarly you will have to ask the past surgical history as well. past surgical history میں کیا ہوتا ہے کہ پریویسلی اس کا کوئی آپریشن تو نہیں ہوا. اگر آپریشن ہوا ہے تو لائک وائز آپ کو یہ سارے کوشچنس کرنے ہیں کہ آپریشن کہاں پہ ہوا تھا, کس نے کیا تھا, آپریشن کس چیز کا آپریشن ہوا تھا, کتنے دن آپ کو اسٹے رکھا تھا, پوسٹ آف کوئی کمپلیکیشنس تو نہیں ہوئی تھیں, واٹ واز دا آؤٹ کم آف دا آپریشن, بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا. تو یہ سارے کوشچنز آپ نے پوچھنے ہیں. اس طرح سے ایک زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے پیڈز میں اکثر ہیماٹولوجیکل ڈس آرڈرس کے ساتھ بلڈ ٹرانسفیوژنس کی ہسٹری ہوتی ہے, تو اس کو بھی آپ نے پرٹیکولر امپورٹنس دینی ہے بلڈ ٹرانسفیوژن کو. لائک کسی نے آپ کو ایک تھیلیسیمک بچہ ہے وہ آپ کے پاس پریزنٹ کیا, آپ اس سے ہسٹری لے رہے ہیں, تو وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہر مہینے اس کو بلڈ لگتا ہے, تو یو ول ہیو ٹو ڈاکومنٹ فیو امپورٹنٹ پوائنٹس اباؤٹ دی بلڈ ٹرانسفیوژن. اس کو کون سا بلڈ لگتا ہے, خون کہاں پہ لگواتے ہیں, کون ارینج کرتا ہے, ہو از دا ڈونر. اچھا, کیا آپ بلڈ لگوانے سے پہلے اسکریننگ کرتے ہیں, اس کا بلڈ گروپ اینڈ کراس میچنگ کرتے ہیں, اسکریننگ فار ہیپاٹائٹس بی, سی اینڈ HIV کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, بلڈ لگتا کون سا ہے, اس میں پیکڈ سیلز لگتے ہیں, ریڈ سیلز لگتے ہیں, کبھی اس کو پلیٹلیٹس تو نہیں لگے. تو آپ نے جو بھی بلڈ کی ہسٹری ہوگی تو بلڈ کے پورے کوشچنز آپ نے کرنے ہیں.